اچھے اچھے نام، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس پارے کی ابتدا میں فرمایا، یہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی جبرائیل امین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو کھلے معجزات کے باوجود وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرتے، آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی تو ان کے درمیان کھلے معجزات کے بعد کسی طرح کی لڑائی بھڑائی اور اختلاف نہیں ہوتا۔ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرَ، لیکن باوجود کھلے معجزات کے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ نے دوبارہ اس جملے کو دہرایا کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے، لڑائی بھڑائی اور تنازعات نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی ہے کہ رسولوں کے درجات ہیں، ایک دوسرے پر وہ فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف آدم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، انبیاء کرام علیہ السلام پر مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔
کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ہوتا لیکن اس کے معانی اور مفاہیم عظیم ہوتے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پرانی قومیں ایسی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے میدان کارزار میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حلال نہیں کیا تھا، بلکہ مال غنیمت کو میدان میں جمع کیا جاتا اور اللہ کے حکم سے ایک آگ آتی اور مال غنیمت کو ہضم کر جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری انسانیت کی طرف ساری مخلوق رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اسی طرح سے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور مجھ تک سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا خاتمہ ہو گیا، یعنی اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا اور مجھ پر ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پچھلی قوموں کے لیے عبادت خانوں میں حاضری ضروری تھی، رب العالمین نے میرے لیے پوری زمین کو، روئے زمین کو، پاک زمینوں کو رب العالمین نے مسجد یعنی سجدے کی جگہ اور پاک و صاف کر دیا۔ اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کے تئیں مجھے فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، لیکن ایک جگہ آپ نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے درمیان مجھے بڑھاوا نہ دو، میری فضیلت بیان نہ کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ بات مسلم ہے، علماء امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ افضل الانبیاء، افضل الرسل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اس قدر فضیلت بیان کی جائے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا شائبہ ہو، کسر شان ہو، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیرنا وابن خیرنا، یا سیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار کے بیٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً منع کیا اور فرمایا قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، تم جو پہلے کہتے تھے وہی کہو، شیطان تمہیں جری نہ بنا دے، صحیح راہ سے نہ ہٹا دے۔ انما انا عبد محمد بن عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ محمد بن عبداللہ اور اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جس مقام پر رکھا ہے تم مجھے اس مقام سے اوپر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں، آپ کی انبیاء کرام پر برتری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح نہ بیان کیا جائے کہ دوسرے انبیاء و رسول کی شان میں گستاخی ہو یا ان کی کسر شان ہو۔ ناظرین اکرام، اسی لیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے اختلافات کو منع کیا کہ وہ اختلافات نہیں کرتے اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ آخرت کا دن آئے جس دن کسی طرح کا کوئی سودا قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی خلت، کوئی محبت نہیں ہوگی، کسی کی کوئی سفارش ناحق قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں اے مومنو اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور حقیقی ظالم کافر ہی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو بیان کیا۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر بندہ رات میں پڑھ لے تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اللہ نے فرمایا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ آیت الکرسی کے تقاضوں پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی اپنی زندگی کے باوجود دوسروں کو قیام عطا کرتا ہے، دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ یعنی معبود وہ نہیں ہو سکتا جو زندہ نہ ہو، معبود وہ نہیں ہو سکتا جو قائم نہ ہو، دوسروں کو قیام نہ عطا کر سکے۔ لا تأخذہ سنہ، اور اللہ وہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی، اونگ نہیں پکڑتی، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ یعنی معبود کی علامت یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لیکن وہ بندے اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہی جو رب العالمین اپنی مشیت سے چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ رب العالمین کے قدموں کی جگہ ہے، پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل والتيجان والروح والريحان، کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر۔
बेहतर जिंदगी के लिए अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। الفضل والتيجان والروح والريحان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद नाज़रीन कराम आपका इस्तकबाल है। हमारी बात चल रही थी कि एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि कुर्सी आसमान और ज़मीन की अर्श इलाही के सामने ऐसी मिसाल है जैसे किसी बड़े जंगल में एक छल्ला डाल दिया जाए। इन रिवायतों से साफ़ हो गया कि अल्लाह अज़ीम है, अल्लाह का अर्श अज़ीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद बरहक है। अल्लाह फरमाता है सूरतुल बकरा में इहयाए मौता के कई वाक़यात को नकल किया, उनमें से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी वाक़या अल्लाह ने बयान किया। हज़रत उज़ैर को जब कैदी बनाकर बाबिल ले जाया गया, वक्त नसर ने जब बनी इसराइलियों पर हमला किया और हज़ार लोगों को कैद करके, जिनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, बाबिल लेकर गया, और उसके बाद वही अंजाम वक्त नस्र का भी हुआ जो अंजाम नमरूद का हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उज़ैर को किसी तरह से छुटकारा अता किया। वहाँ से जब दोबारा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम आए, वीरान बस्ती को देखकर ताज्जुब किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर मौत तारी कर दी। 100 साल तक इन्हें और इनकी सवारी को इन पर मौत तारी रखा और उसके बाद जिलाया। पूछा कितनी देर रहे? कहने लगे दिन या उसका आधा हिस्सा मैं रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे ये साबित किया कि अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदा कर सकता है। इहयाए मौता के कई वाक़यात को अल्लाह ने सूरतुल बकरा में बयान किया है। उसी के आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या भी है। फरमाते हैं कि जब नमरूद ने पूछा कि क्या तुमने कभी अपने रब को ज़िंदा करने का मुशाहिदा किया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में ये सवाल बैठ गया था। उन्होंने अल्लाह से मुतालबा किया, रब्बी अरिनी, अय मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ने पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा यकीनन मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ। बहरहाल मुजाहिद, इकरमा, कतादा से मरवी है, ताबईन से मरवी है, ताबईन की एक जमात से मरवी है कि जो 4 परिंदों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको मानूस कर ले, इनके टुकड़े करके पहाड़ के मुख्तलिफ वादियों में तकसीम कर दे, वो 4 परिंदे मुर्ग, मोर, कबूतर और कौआ थे। इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काट दिया, 4 मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। फिर अल्लाह ने कहा तुम मदउहुन्ना, फिर उन्हें बुला। वो आए और ज़िंदा होकर उनका जिस्म उनके ढांचों से जुड़ने लगा और वह आकर दाना चुगने लगे। इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित कर दिया कि अल्लाह ही मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है और वही माबूद हकीकी है। अगली रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़े के अहकाम बताए हैं कि सदक़े की क्या फ़जीलत है। अल्लाह ने मिसाल दी है कि सदक़ा करने की मिसाल, अल्लाह की राह में ख़र्च करने की मिसाल बाली की तरह है। जैसे एक बाली में 100 दाने उगते हैं, ऐसे ही एक दाने से जिस तरह से किसान को 100 दाने मिलते हैं, अल्लाह की राह में एक खर्च करने वाले को 100 बदला मिलेगा। और ये बालियाँ 7 होती हैं, इस तरह से एक अमल के बदले 700, और रब्बुल आलमीन उससे भी ज़्यादा चाहे तो नेकियां अता कर सकता है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह की मर्ज़ी और इख्तियार है। अल्लाह ने उसके बाद उसके आदाब सिखाए हैं, रियाकारी ना हो। और अल्लाह ने मिसाल देते हुए कहा जो रियाकारी करते हुए सदका व खैरात करते हैं उनकी मिसाल कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। उनकी मिसाल उस पथरीली चट्टान जैसी है जिस पर मिट्टी हो और वो समझे कि मैं खेती कर सकता हूँ, लेकिन एक मामूली सी आंधी चले, तूफ़ानी हवा आए और उस पथरीली चट्टान से मिट्टी सरक जाए, ऐसे ही रियाकारी के साथ अमल करने वालों के अमल का अंजाम होगा। वो उम्मीद लगाए होंगे लेकिन उनके अमल की कोई हैसियत नहीं होगी। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और बहुत सारी बदउनवानियों का कला कमा किया है। इब्तिदाई इस्लाम में कुछ लोग रदी अशिया अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अल्लाह ने फरमाया वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़िही। अल्लाह की राह में जिन्हें तुम खुद पसंद नहीं करते, ऐसी खबीस चीज़ें देने का इरादा न करो। और बड़ी अहम बातों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फाक के सिलसिले में यहाँ पर तफसीलन बयान किया है। उसके बाद सूद की हुर्मत का बयान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो
روز محشر ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان جسے خپتی بنا دے تو شیطان کے مس کرنے سے جو کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ کے روبرو وہ کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے سود کو تجارت اور بیع کا نام دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تجارت حلال کاروبار، رزق حلال، بیع شرعی اور سود برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تو سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ دونوں آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بہت ساری اہم باتوں کو اس ضمن میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے سود کی بقیہ رقم واپس لینے سے خصوصی طور سے منع کیا ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ سود حرام ہے، بقیہ منافع نہ لو، اسے چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں کئی تفسیری روایات ہیں جو قابل مطالعہ ہیں۔ ناظرین کرام ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے سود کی بقیہ رقم کو چھوڑ دینے کا خصوصی حکم دیا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ سود حرام ہے تو اس کے بعد کے جو بقیہ منافع ہیں اس کو لینا منع ہے، بلکہ رأس المال پر اکتفا کرے اور سود کی بقیہ رقم چھوڑ دے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرض کے لینے دینے کے آداب سکھائے ہیں، جسے ہم آیت دین کہتے ہیں۔ قرض کی آیت جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، قرض کے لینے دینے والوں کو آیت دین کا معلوم کر لینا بنیادی ضرورت ہے۔ بعض اسلاف کرام نے، صحابہ کرام نے بیع سلف کے لیے بھی اس کو مثال بنایا ہے کہ وہ بیع جس میں رقم متعینہ مدت کے لیے، متعینہ وزن کے لیے پہلے ادا کی جاتی ہے، اس بیع کو بھی اسلاف امت نے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آل عمران کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا، چن لیا سارے عالم پر۔ ہم غور کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کے خاندان انہی میں منحصر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آل ابراہیم ہی میں، بنی اسحاق اور بنی اسماعیل ہی میں اللہ رب العالمین نے نبوت کو خاص کر دیا۔ اسی طرح سے آل عمران کا بھی اللہ نے بیان کیا۔ ہم ان ساری چیزوں سے قطع نظر صرف آل عمران کے اس تناظر کو ہم یہاں لیتے ہیں جس تناظر میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی تعلق سے عیسائیوں میں بہت ساری بدعقیدگیاں تھیں اور ان کے ازالے کے لیے سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ تفسیری روایات میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں جان، جن کا نام حنہ بنت فاقود بتایا جاتا ہے، انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، چڑیا کے بچے کو دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو اس کے منہ میں دانہ بن رہی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کاش میں بھی صاحب اولاد ہوں، مجھے بھی کوئی بچہ ہو، لیکن وہ بانجھ تھی۔ انہوں نے اللہ سے نظر مانی، اے اللہ تو اگر مجھے اولاد عطا فرما تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی نظر قبول کی اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام عطا کیا۔ جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی، انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو لڑکی ہے، لڑکی کیسے تیرے گھر کی خدمت کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کے مرضی سے حضرت حنہ بنت فاقود اپنی بچی مریم کو لے کر بیت المقدس کے خدام کے سامنے حاضر ہوئیں اور ان سے کہا کہ یہ میری بچی ہے، میں نے نظر مانی تھی۔ انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے واقعہ کا بیان پورا تفصیلی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حنہ بنت فاقود نے کہا وليس الذکر كالانثى، مؤنث تو مذکر کی طرح نہیں ہے، میں نے تو نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا ہو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، کہ مریم کی ماں نے جس چیز کو جنم دیا ہے اللہ اسے بخوبی جاننے والا ہے۔ بہرحال بیت المقدس کے خادمین نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت مریم کو قبول کر لیا۔ بات
کفالت کی تھی، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام یتیم تھیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ابا محترم عمران بن ساسان کی وفات ہو چکی تھی۔ یتیم بچی کی کفالت کو لے کر ان کی قوم والوں نے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے کفالت کے اس محل اور موقع کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ بہرحال لوگوں نے قرآن اندازی کی، حضرت زکریا جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں حضرت مریم کی کفالت آئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کفالت کو بخوبی انجام دیا۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اسی دوران کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی کی کفالت کے دوران اس محراب میں داخل ہوئے۔ محراب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت مریم کو ایک محراب میں رکھ دیا گیا، چنانچہ ان کی ریکھ دیکھ کے لیے حضرت زکریا وہاں جایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا ایسے ہی ایک موقع سے محراب میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں تو بے موسم کے پھل ہیں، بے فصل کے میوجات رکھے ہیں۔ حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انّا لکی ھذا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اے مریم تمہارے پاس یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے جن کا سیزن نہیں ہے، جن کا موسم نہیں ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کے اس زندے معجزے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے مریم کے واسطے سے عطا کر، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت فوراً زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار تو بھی میرے لیے اپنی جانب سے پاک ذریت اور پاک بیٹا عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ یہاں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ کرامت حق ہے، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن پر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان سے مانگا جائے؟ یقیناً نہیں۔ کرامتوں کا ظہور تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اور بندے اللہ رب العالمین کی کرامت کا دیدار کریں اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا، اے رب العالمین تو بند کمرے میں محراب میں مریم کو رزق عطا کر سکتا ہے، تو اس بڑھاپے میں بوڑھے زکریا کو اولاد بھی عطا کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کی اور ان کی بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا۔ وہ سردار ہوں گے، طاقت کے باوجود حصور یعنی عورتوں سے دور ہوں گے، اور وہ صالح پیغمبر ہوں گے۔ ناظرین کرام، فی الحال اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ
फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। बुराइयां इतनी बढ़ती जा रही है, यार अब इन्हें कौन समझाए। हमारे लिए भी कुछ खास हो ऐसा जो फुर्सत के लम्हात को कामयाबी का जरिया बना दे। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, कैसे करें इनकी तरबियत। उम्र के इस भटकते पड़ाव में कौन कराएगा इनको दीन से रूबरू। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए आ गया i+ टीवी, इस्लामिक फैमिली टीवी चैनल। 24 घंटे दीन की बात। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर।